صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بات چل رہی ہے کھانے پینے کے متعلق، اور اس سلسلے میں ہم اور آپ احادیث پاک سماعت کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں مزید اور کچھ احادیث ہیں، بڑی توجہ سے آپ حضرات سماعت کریں، انشاءاللہ العزیز بہت فائدہ ہوگا۔ حدیث پاک ترمذی نے حضرت اقراش ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہتے ہیں ہمارے پاس ایک برتن میں بہت سی سرید اور بوٹیاں لائی گئی، بہت سی سرید اور بوٹیاں لائی گئی۔ سرید اس سے پہلے بتایا گیا کہ روٹی کو سالن میں ڈال دیا جاتا ہے، اس کو ہمارے اور آپ کے علاقے میں سترے اور شاہی ٹکڑا کہتے ہیں، اس کو سرید ہی کی طرح وہ سرید اور بوٹیاں لائی گئی۔ میرا ہاتھ برتن میں، یعنی یہ حضرت اقراش ہے، صحابی رسول ہے، یہ فرما رہے ہیں کہ میرا ہاتھ برتن میں ہر طرف پڑنے لگا، برتن میں ہر طرف ہاتھ پڑنے لگا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے سامنے سے تناول فرمایا، اپنے سامنے سے تناول فرمایا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے بائیں ہاتھ سے میرا داہنا ہاتھ پکڑ لیا، اپنے بائیں ہاتھ سے میرا داہنا ہاتھ، جس ہاتھ سے میں کھا رہا تھا، وہ ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا کہ اقراش ایک جگہ سے کھاؤ کہ یہ ایک ہی قسم کا کھانا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تو حدیث پاک ہو گئی۔ اب اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ کھانا اگر ایک ہی طریقے کا ہے تو پھر اپنی طرف سے ہی کھانا ہے۔ ہاں، مختلف کھانے رکھتے ہوئے، جیسے افطار میں کئی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، تو آپ کو جہاں چاہے وہاں ہاتھ ڈالنے کی اجازت ہے۔ آپ کا دل بول رہا ہے آپ کے قریب جو چیز رکھی ہے وہ نہیں کھانا ہے، دور جو چیز رکھی ہے وہ کھانا ہے، تو اس کی اجازت ہے۔ اور اگر ایک ہی طرح کا کھانا ہے تو اب آپ کو اپنے ہی سامنے سے کھانے کی اجازت ہے۔ سبحان اللہ، یہ اسلامی تعلیم ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک جگہ سے کھاؤ کہ یہ ایک ہی قسم کا کھانا ہے۔ اس کے بعد طبق میں، طبق یعنی تھال جس کو کہتے ہیں، طبق میں طرح طرح کی کھجوریں لائی گئی، طرح طرح کی کھجوریں لائی گئی۔ میں نے اپنے سامنے سے کھانی شروع کی، یعنی اب صحابی رسول اب اپنی ہی طرف سے کھا رہے ہیں، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ ایک ہی طرف سے کھاؤ۔ اب کھجور تھی، اب صحابی رسول سمجھے کہ اب کھجور ہے تو کھجور بھی ایک ہی طرح کی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ دیکھا گیا کہ مختلف جگہ طباق میں پڑ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ مطلب یہ تھا کہ کھجوریں مختلف تھی، تو جو دل چاہے وہ کھا سکتے ہیں اور جہاں سے چاہے کھا سکتے ہیں، اگر تھال یا دسترخوان پر مختلف چیزیں ہوں۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا کہ اے اقراش جہاں سے چاہو کھاؤ کہ یہ ایک قسم کی چیز نہیں۔ پھر پانی لایا گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ دھوئے اور ہاتھوں کی تری سے، ہاتھوں کی تری یعنی ہاتھ میں اب جو گیلا پن رہ گیا ہے اسی کو تری کہتے ہیں، اس سے منہ اور کلائیوں اور سر پر مسح کر لیا، منہ پر بھی مسح کیا، کلائیوں پر بھی اور سر پر مسح کر لیا، اور فرمایا کہ اقراش جس چیز کو آگ نے چھوا، جس چیز کو آگ نے چھوا یعنی جو آگ سے پکائی گئی ہو، یعنی آگ سے پکائی ہوئی ہر وہ چیز اس کے کھانے کے بعد یہ وضو ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس طرح آپ چہرے پر ہاتھ مل لے رہے اور دونوں ہتھیلیوں پر مل رہے، سر پہ مسح کر لے رہے، تو اب اس طرح سے کرنا بھی گویا کہ ایک طرح کا وضو ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث پاک ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی کے ہاتھ میں چکنائی کی بو ہو، کھانا کھانے کے بعد ہوتا ہے، اکثر دعوتوں میں بھی ہوتا ہے، جب کسی کے ہاتھ میں چکنائی کی بو ہو اور بغیر ہاتھ دھوئے سو جائے، بغیر ہاتھ دھوئے سو جائے اور اس کو کچھ تکلیف پہنچ جائے تو وہ خود اپنے ہی کو ملامت کرے، یعنی وہ اپنے ہی آپ کو برا کہے کہ تو نے پھر ہاتھ دھلا کیوں نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چکنائی اگر لگ جائے تو اس کو دھونا چاہیے تاکہ کوئی بیماری نہ لگے۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی اسلامی تعلیم ہے۔ حدیث پاک حاکم نے حضرت ابو عبس ابن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ارشاد فرمایا کھانے کے وقت جوتے اتار لو، کھانے کے وقت
जूते उतार लो कि ये सुन्नत जमीला यानी बेहतरीन तरीका है। सुभान अल्लाह। हम और आप घर में खाना खाते हैं तो फिर जूते तो पहनेंगे नहीं, मगर दावतों में क्या होता है, दावतों में जहाँ टेबल वगैरह लगे हैं वहां पर हम वैसे ही जूते चप्पल के साथ बैठ जाते हैं, उतारते तक नहीं है, उतारना चाहिए। और हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत में है कि खाना रखा जाए तो जूते उतार लो कि इससे तुम्हारे पाँव के लिए राहत है। सुभान अल्लाह। यानी जूते उतार कर खाना, इसमें पाँव के लिए भी रहमत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौला तबारक व तआला इन अहादीस पाक को हमें और आपको समझने की और इन पर अमल की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। आमीन।